جس کا چہرہ یہاں بھی خواب میں آتا ہے تمہیں، ہاں وہی گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ علی کی نظم سے پہلے ایک بہترین بات سنتے ہیں۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دیں گے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم، تو آپ سے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اے میرے دوست، میرے بھائی، میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو، گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ اے میرے دوست، میرے بھائی، میرے پردیسی، ہاں وہی گاؤں جہاں کچے مکان کی خوشبو، آنکھ کھلتے ہی جہاں آئے اذان کی خوشبو، ہاں وہی گاؤں جہاں کچے مکان کی خوشبو، آنکھ کھلتے ہی جہاں آئے اذان کی خوشبو، خوف ابو کا جہاں رات کو سونے بھی نہ دے، اور چپکے سے سلا دیتی ہو ماں کی خوشبو، جس کا احساس یہاں اب بھی جگاتا ہے تمہیں، آؤ گھر لوٹ چلو، گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ اے میرے دوست، میرے بھائی، میرے پردیسی، کوئی معصوم سے احساس لیے بیٹھا ہے، کوئی برسوں سے تیری آس لیے بیٹھا ہے، تیری چاہت بھری بس ایک چھون پانے کو، کوئی مدت سے تیری پیاس لیے بیٹھا ہے، جس کا چہرہ یہاں بھی خواب میں آتا ہے تمہیں، ہاں وہی گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ اے میرے دوست، میرے بھائی، میرے پردیسی، اور اس کا ایک بند بڑے معصوم سے احساسوں کا، کہ آتے جاتے ہوئے موسم سے بھلا کیا مطلب، ماں کو دنیا کے کسی غم سے بھلا کیا مطلب، جس کا دل سات سمندر کے ادھر بیٹھا ہو، اس کو ڈالر سے یا درہم سے بھلا کیا مطلب، کیا یہ احساس کبھی یاد بھی آتا ہے تمہیں، آؤ گھر لوٹ چلو، گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ آخری بند، ہم دنیا میں کسی بھی ملک میں کہیں بھی زندگی کو بہتر بنانے کی تلاش میں جاتے ہیں، اور وہ تمام معصوم احساس پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، تو ایک آخری بند اس نظم کا، یہاں قالین کے مخمل کے سوا کچھ بھی نہیں، سچ ہے، یہاں قالین کے مخمل کے سوا کچھ بھی نہیں، روز تنہائی کے دلدل کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے ٹوٹے ہوئے چھپر نے کہا ہے مجھ سے، وہاں سیمنٹ کے جنگل کے سوا کچھ بھی نہیں، ایسے جنگل میں کوئی ڈر تو ستاتا ہے تمہیں، آؤ گھر لوٹ چلو، گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ اے میرے دوست، میرے بھائی، میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو، گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔
دوستو عمران پرتاپ گھڑی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا کسی اور کو بھی شریک کیا تو وہ اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کر مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکا سے زیادہ بے نیاز ہے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکا سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور شرکا اپنے ساتھ کسی کی شرکت قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہرگز کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ناراض کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے خوش کیا تھا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ناراض کیا تھا، یہاں تک کہ ان ناراض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں اس شخص کو اچھا فرما دیتے ہیں، اور اس شخص کے قول اور عمل کو ان لوگوں کی نگاہ میں مزین کر دیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، ان کے خاص مرتبہ کی وجہ سے انبیاء اور صدیقین ان پر رشک کریں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ عمرو بن ابصار رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے جو عرش کے دائیں جانب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے نور کے ہوں گے، وہ نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء اور نہ صدیقین۔ عرض کیا گیا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کوئی ایک پریشانی دور فرمائے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ جب تک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے جانے لگو تو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے، اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو پھر سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے بڑا ہوا نہیں ہے، یعنی جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے سے گزرنے والی جماعت میں سے اگر ایک شخص سلام کر لے تو ان سب کی طرف سے کافی ہے، اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک جواب دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمی کو سلام کرے۔ اور عمران پرتاپ گھڑی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ، اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔